بلائے. اسی لیے تو احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول لکھا، فرماتے ہیں میں جب سے مسلمان ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. کسی نے کیا خلیفہ رسول کیوں؟ فرمایا اس لیے تاکہ میں ذکر کی چاشنی پا سکوں. حضرت جی میں صاحبزادہ صاحب سے برکتیں لے کے، علماء سے برکتیں لے کے آپ سے ایک سوال کرنے لگوں. حضرت جی ہے چاشنی والا سودا پاس؟ میں نوازیوں سے سوال کرنے لگا، حضرت کبھی قیام کی لذت محسوس ہوئی؟ کبھی رکوع کا مزہ لیا ہو؟ کبھی سجدے کا کوئی کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں. اور دکھ اس بات کا حضرت پوچھتا بھی کوئی نہیں. میں اس دن کسی نے فیس بک پہ چڑھایا تھا، آدھی بات ٹھیک ہے آدھی غلط ہے. اس نے لکھا تھا کہ جتنی تیز ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اگر اتنی تیز ہم ایک دوسرے سے باتیں کریں تو ہمیں بار بار کہنا پڑے گا یار پھر کہنا کیا کہا ہے. آدھی بات ٹھیک تھی لیکن آدھی غلط بھی تھی. اللہ کی شان اس سے بلند ہے. اب جتنی مرضی تیز بھی بولیں اللہ کو پھر بھی پتہ چل جائے گا آپ نے کیا کہا ہے. لیکن ادب کے خلاف ہے. تیزی کیوں ہے؟ تیزی اس لیے ہے کیونکہ چاشنی نہیں ہے. اگر چاشنی ہوتی تو پھر تیزی نہیں ہونی تھی. اگر چاشنی والا سودا پاس ہو حضرت جی ساری نماز تو ایک طرف رہی، میں کہوں گا صرف سبحانک اللہم سے آگے جانے کو دل نہیں کرتا حضرت. لیکن شرط ہے کہ چاشنی کا سودا پاس ہو پہلے، کیونکہ چاشنی کا سودا نہیں ہے. اس لیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اگر چاشنی کا سودا ہو تو اس سے آگے نہیں جایا جاتا. یہ تو شریعت اجازت نہیں دیتی، نہیں تو دل کرتا ہے آج بار بار اسی کی تکرار کرو. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیرک. ہر ایک کا اپنا مزہ ہے. الحمدللہ کا اپنا مزہ، الرحمن الرحیم کا اپنا مزہ. اور حضرت کتنا مزہ آتا ہے جب بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ. پھر آگے سے بندہ خود ہی عرض کرتا ہے ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جا کے پھر کیا عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی. التحیات کا اپنا لطف، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ میری سارا کچھ تیرے لیے، میری قولی فعلی مالی بدنی جتنی عبادت ہے ساری تیرے لیے. پھر آگے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا اپنا مزہ. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کا اپنا مزہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن دکھ ہے بات وہی اقبال والی، جو میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لیکن بات پھر وہی ہے، آتا بھی کوئی نہیں. حضرت صاحب گوڈیاں دے بھی نشان پائے گئے نے، گٹیاں دے بھی پائے گئے نے، متھے تے بھی پائے گئے نے. اے بے نمازی ہے نو دسو نمازی کیویں کرنا ہے. حضرت اس لیے محنت کرو. اور ایک میری بات یاد رکھنا، اگر حلال بھی پیٹ بھر کے کھاؤ تو ذکر اور عبادت کی چاشنی چاہتی رہتی. تو جو حرام کھائے پھر. اور پھر امام غزالی نے حضرت آگے کلام کیا، فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا 6 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے حضرت جی، 7ویں دن کھاتے تھے حضرت جی. پھر آگے 6 دن بھوکے، پھر 7ویں دن، پھر 6 دن بھوکے، پھر 7ویں دن. میں اتنا کہوں گا کہ نہ اس پہ میرا عمل ہے اور نہ ہی آپ نے کرنا اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. اتنا بس اتنا کرنا یار، انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا، تم صرف حلال کھانا. حضرت انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا. کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا حضرت یہ مقام کیسے ملا؟ فرمایا لوگوں نے تو حرام چھوڑا، ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا، پھر اللہ نے ہمیں یہ مقام عطا فرما دیا. اس لیے پتر انہوں نے حلال بھی نہیں کھایا، صرف حلال کھانا. اور اسپیشل جو نمازی ہو اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھو، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک بڑی خاص چیز عطا کی ہے. ایک گندا لقمہ 40 دن، ایک گندا لقمہ کوئی نہیں حضرت، جو کچھ ہے ادھر ہے، نیچے جا کے سب برابر ہے.
حضرت حارث محاسبی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کو گیا اور میں کہتا ہوں کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اب تو جس کو دیکھو وہ میری طرح کہتا ہے آج کل غوث اعظم میں ہی ہوں. غوث بھی میں، تھلڑے تین کتب بھی میں، کلندر بھی میں، مجدد بھی میں، اوتاد بھی میں، سب کچھ ابدال بھی میں ہی. آج کل سارے ہوتے میرے ہی کھول لیں تو میں نے کیا کرنا کسی کی زیارت کرنے. کچھ کتنا سونا دور تھا یار جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے تھے. اور پھر اس دور کا کمال یہ تھا کہ جب کسی کے پاس کو آتا اس کو پتہ ہوتا تھا یہ کیا سودا لے کے آ رہا ہے. ہوں انے انے انکل جان ڈے جڑا گیا چل رہا ہے وہ بھی انا جدے کل گئے وہ بھی انا. اس کے بعد بھی فراست کوئی نہیں. اکھاں والے حضرت حارث کہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا نا تو وہ لکڑی کے پیالے میں نا آٹا گھول کے کھا رہے تھے. آپ فرماتے ہیں آٹا وہ کھا رہے تھے، دل میرے کو تکلیف ہو رہی تھی یار ایسی کیا مشکل آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا. آپ فرماتے دل میں خیال آیا فقیر آدمی ہے، حضرت کے پاس کوئی اہتمام نہیں ہوگا روٹی پکانے کا، اس لیے آٹا بھی کھانا شروع کر دیا. کہتے دیکھا تو برتن تھے گوندنے کے لیے. کہتے پھر اور خانقاہ میں نظر دوڑائی تو کونے میں تندور بھی تھا. کہتے پھر خیال ہے لکڑیاں نہیں ہوں گی. کہتے دیکھا تو لکڑیاں بھی پڑی تھی. اور میں بڑا حیران ہوا. کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. تو کہتے میں نے عرض کی حضرت یہ آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ وہ تھوڑی مشقت کرتے اس کو گوندھ لیتے پھر انتظار فرماتے تندور میں آگ جلاتے روٹیاں لگا کے کھاتے. اب دیکھو نا بات سنا رہا ہوں نا تو پھر اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. میں ایک دن گھر گیا تو میں نے بھی نا جناب جا کے وہ برتن لیا اس میں آٹا ڈالا اور گھول کے نا کھانے کا پروگرام بنا لیا. میری بچوں کی امی کہتی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ میں آج آٹا کھانا کھا لی. مجھے پرواہ لگی مولوی صاحب نیچے کھاتا جانا یہ تو ککڑ دی عادت وہی ہوئے سکا آٹا کھاتا جاتا ہے. نفس پالے ہوئے ہیں ہم نے اتنے اتنے موٹے نفس ہیں ہمارے پتر. یہ تو کسی کے پاس جاؤ نا جس کے پاس وہ ہو کہ وہ دکھائے اندر وہ دکھائے گا کیا حال ہے اندر کے. پالے ہوئے نفس ہمارے کھاتے آٹا. یہ مولا علی سن حضرت جڑے کدی لون نہ بھی کھا لیندے سن. یہ مولا علی تھے جو پانی سے بھی کھا لیا کرتے تھے. پالے نفس نے آٹا کھا وہی ہوا. میں مسجد میں بیٹھا ہوں میں نے اس کی گولی بنا کے نا بڑی میں نے کوشش کی کہ یہ گولی نیچے چلی جائے میں بات سنانے والا بن جاؤں. کل کو یا ایھا الذین آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون میں پکڑا نہ جاؤں. بڑی حضرت میں مسجد میں بیٹھا میں نے کوشش کی آنکھوں سے پانی آ گیا قے کی کیفیت ہو گئی لیکن وہ آٹا مجھ سے کھایا گیا. پھر مجھے وہ کسی کی بات یاد آئی تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا. سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں نے 4 روٹیاں بنائیں. ساڑھے ایک بندہ ایک ویلے 4 کھاندا ہے. وہاں اس کائنات کے سب سے سونے گھر میں ٹوٹل 4 بنا کرتی تھی. فرماتی ایک روٹی مولا حسن کی، ایک روٹی مولا حسین کی، ایک روٹی مولا مشکل کشا کی، چوتھی روٹی میری تھی. آپ فرماتی پہلے بیٹھ کے تینوں کو کھلائی. جب تینوں نے کھا لی تو آپ فرماتی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ روٹی پہلے کھانی ہے کہ بعد میں کھانی ہے. اور وہاں دل میں خیال آیا پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے. امت روٹی کی پھنس گئی ہے. امت کو صبح اٹھ کے فجر پڑھی نہیں پڑھی قرآن تلاوت کیا نہیں کیا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اب امت کو سب سے پہلے اٹھ کے یہ ٹینشن ہوتی ہے ناشتے میں کیا ہے. امت کو یہی ٹینشن ہے دوپہر کو کیا کھانا ہے. امت کو یہ ٹینشن ہے جب رات کو میں کام سے آؤں گا تو گھر میں کیا پکا ہوگا. امت پھنس گئی اس میں. اب فرماتی میں نے اپنی روٹی کا آدھا کیا اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا لے کے سونے پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضر. ہم محبوب بھی وہ ہیں جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے تو کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ سب پتا تھا. ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. آپ فرماتی ہیں میں حاضر ہوئی. آپ نے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی سونے پاک محبوب 4 روٹیاں بنائی تھی. ایک حضرت علی، ایک امام حسن، ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین.
تینوں نے کھا لی. یہ میری تھی کھانے بیٹھی, دل میں خیال آ گیا پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی آپ کی بارگاہ میں لے کے حاضر ہوئی, قبول فرمائے. لکھے اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا ہے. فرماتے ہیں آٹا کھایا. میں نے عرض کی حضور گوند لیتے, پھر انتظار کرتے, تندور میں آگ لگاتے, روٹی لگا کے کھاتے. تو آپ فرماتے مجھے آگے سے فرمان لگے حارث گوندا اس لیے نہیں, اگر گوندتا تو وقت لگنا تھا. پیڑے اس لیے نہیں بنائے, بناتا تو وقت لگنا تھا. تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی, اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا. پھر روٹے پکاتے وقت لگنا تھا, پھر اس کو توڑتے وقت لگنا تھا, پھر اس کو چباتے وقت لگنا تھا, پھر اس کو نگلتے وقت لگنا. ذائقہ تو ادھر ہی ہے نا, نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے. تو حارث اس لیے پانی میں آٹا گھول کے کھا لیا, جو اتنا وقت بچے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا. حضرت انہوں نے آٹا کھا کھا کے یار کو یاد کیا, اسی چوپڑیاں کھا کے بھی بھول گئے. حضرت انہوں نے آٹا کھا کھا کے بھی یار کو یاد کیا, اسی چوپڑیاں کھا کے بھی بھول گئے. تو وہ حضرت زید کہتے ہیں 20 سال کان ترستے رہے کہ حضرت کبھی بلائیں. آپ فرماتے لیکن 20 سال یہ معمول رہا, روز صبح پوچھتے